ریاست اور ادارے مقتدر حلقے ایک نہتی عورت سے خوفزدہ ہیں کہ اس ملک میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ صنم جاوید خان کے کیس میں ہمیں بار بار یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر جو پوری طاقت سے نبرد آزما ہے اپنی عوام کے ساتھ، وہ طاقتور لوگ ایک نہتی لڑکی سے خوفزدہ ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فاضلہ سجاد۔ ناظرین، آج بات کریں گے صنم جاوید خان کے حوالے سے۔ مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا انہیں پنجاب میں بار بار اریسٹ کیا گیا، مختلف جیلوں میں رکھا گیا، تقریباً پورا پنجاب انہیں گھما دیا گیا۔ مختلف جیلوں میں رکھنے کے بعد جس کیس میں انہیں ضمانت ملتی یا رہائی ملتی تو کسی اگلے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی۔ اگر ان کے کیسز کو دیکھیں تو ایک ایسی سپر وومن نظر آتی ہے کہ جو ایٹ اے ٹائم ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم میں پورے پنجاب میں مختلف تھانوں کو، مختلف بلڈنگز کو آگ لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر، جو ان پہ ایف آئی آر ہے۔ پھر ان کو اسی طرح سے بار بار اریسٹ کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ آخری جو ان کی گجرانوالہ کیس میں سماعت ہوئی، اس میں جج نے کلیئرلی بتایا کہ نیکسٹ ٹائم اب ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا پنجاب میں اس طرح سے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا دیجیے، نہ کہ اس طرح بار بار گسٹ کیا جائے۔ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے اس پر عمل کیا، جج کے آرڈر کو اوبے کیا، اور پنجاب میں گرفتار کرنے کے بجائے جیسے ہی صنم جاوید باہر آنے لگی گجرانوالہ جیل سے، انہیں اسلام آباد پولیس لے گئی۔ کہاں لے گئی پہلے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، اور جب دوسرے دن وہ انہیں پیش کیا گیا عدالت میں، اور میاں اشفاق جو کہ عمران ریاض خان کے بھی وکیل رہے ہیں، انہوں نے بہترین دلائل دیے، اس کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا اس کیس سے بھی صنم جاوید خان کو، اور 1 سال سے زیادہ عرصہ اریسٹ رہنے کے بعد پہلی بار ان کو رہائی ملی۔ وہ کورٹ سے میاں اشفاق کے آفس تک بھی پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ کس کیس میں گرفتار کیا گیا، کون سے تھانے لے جایا گیا، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اب اس سارے پروسیس میں بات جو سمجھنے والی وہ صرف اتنی سی ہے کہ آخر ایک نہتی لڑکی، ایک نہتی خاتون سے اسٹیٹ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف مریم نواز کا گرج ہے؟ کیا صرف واقعی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اتنی خوفزدہ ہیں کہ کسی بھی صورت صنم جاوید خان کو باہر نہیں آنے دیتی؟ ہم نے ایک پازیٹیو چینج کر یہ دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا، اس کے بچے انتظار کر کے تھک گئے ہوں گے، صلہ رحمی کیجیے، اب اسے جانے دیجیے، اس کے بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ اس طرح کا ٹویٹ خواجہ سعد رفیق کی جانب سے، جو کہ نون لیگ ہی کے ایک سرکردہ رہنما ہیں، اس قسم کا ٹویٹ ان کی طرف سے آنا یقیناً اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگ خود بھی اس سارے پروسیس سے، جو نون لیگ کے اندر موجود لوگ ہیں، جو شعور والے ہیں، جو صاحب دل ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، جو تھوڑا بھی قوم کا درد رکھتے ہیں، جو تھوڑا بھی قوم سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے ووٹرز سپورٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، وہ سب اس سچویشن سے پریشان ہیں۔ آخر بار بار ایک نہتی لڑکی کو بار بار اریسٹ کرنا، خوف کس سے ہے؟ کیا مقتدر حلقوں کو اس سے خوف ہے؟ وہ لوگ کہ جنہیں طاقتور کہا جاتا ہے، کیا وہ صنم جاوید سے خوف زدہ ہے؟ بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک ٹو دی پوائنٹ بات جو کہ ہم نے بار بار سنی، پڑھی، اور مختلف ٹاک شوز کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے ہمیں سامنے آئی، سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ خوف زدہ ہیں صنم جاوید خان سے، اور الیکشن میں بھی وہ سیٹ ہاری تھی، چیف منسٹر بن چکی ہیں، لیکن بہرحال صنم جاوید خان کا خوف اتنا زیادہ، اور ان کو میسیجز پہنچائے گئے تھے کہ انہیں کسی صورت باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس پر عمل کیا جا رہا ہے، ججز بار بار رہا کرتے ہیں، بیل دیتے ہیں، کسی بھی صورت صنم جاوید باہر نہیں آ پا رہی۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا انہیں جیل میں زندگی گزارتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی جرم ان پہ ثابت نہیں ہو سکا۔ عام لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ایٹم بم رکھنے والا ایک ایسا ملک کہ جس کا دفاعی بجٹ بھی بہت زیادہ ہے، جسے نمبر 1 کہا جاتا ہے فوج کو، جس کے ایجنسیز کو نمبر 1 کہا جاتا ہے، ان سارے اداروں کے سامنے، ان ساری حکومتی انتظامیہ کے سامنے، اس ساری مشینری کے سامنے ایک نہتی لڑکی، ایک عام عورت اتنی طاقتور ہے کہ اس سے سب خوف زدہ ہو گئے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔